السلام علیکم فرینڈس، کیسے آپ؟ آئی ہوپ یو ویری ویل۔ آج ہم بات کریں گے حضرت امام حسین کے گھوڑے کا واقعہ، اور یہ گھوڑا حضرت امام حسین کے پاس کہاں سے آیا، اور اس گھوڑے کو امام حسین سے اتنی محبت کیوں تھی، اور آپ کے گھوڑے کا نام جنجنا تھا، اور جنجنا کو عراق کے ایک بادشاہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ جس گھوڑے پر بھی بیٹھ جاتے تھے اس گھوڑے کی عمر لمبی ہو جایا کرتی تھی، اور وہ گھوڑا ہزاروں سال تک جوان ہی رہتا تھا۔ اور یہی وجہ رہی ہے کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے پاس یہی گھوڑا تھا، پہلے کی طرح ہی جوان اور بے حد خوبصورت۔ اسی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام جنجنا پڑا۔ جب جنگ کے میدان میں گھوڑا دوڑتا تھا تو ایسا لگتا تھا مانو گھوڑا دوڑ نہیں رہا، انفیکٹ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ حضرت امام حسین بچپن سے ہی اس گھوڑے کو بہت پیار کیا کرتے تھے، اور لوگ جلجلا کو دو پر والا گھوڑا کہنے لگے۔ ایک بار حضرت امام حسین اپنے نانا کے پاس گئے تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلجلا کے ساتھ ہی تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے کچھ صحابی بھی تھے۔ جب آپ نے حضرت امام حسین کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو آپ بہت خوش ہوئے اور بولے، بیٹا آپ اس گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہو؟ تو امام حسین بولے، جی میں اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب جلجلا نے یہ بات سنی تو امام حسین کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور آپ اس گھوڑے پر سوار ہو گئی اور اس گھوڑے کی سواری کی۔ اور پھر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو عاشورہ کے دن تمہارے ساتھ ہوگا، اور یہ گھوڑا تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا امام حسین کو سونپ دیا۔ امام حسین کے پاس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلجلا آ گیا، اور پھر کربلا میں جلجلا نے امام حسین کے ساتھ ایسی محبت کی، ایسی وفاداری کی کہ وفا بھی خود جلجلا سے محبت کرنے لگی۔ جب دشمنوں نے امام حسین پر پانی کی پابندی کر دی تو جلجلا کو کئی بار پانی پینے کا موقع ملا، پر وفادار جلجلا نے پانی کو منہ تک نہیں لگایا، اور پانی نہ پی کر اس نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ جب 10 محرم کے دن امام حسین اپنے گھوڑے سے گرے تو گھوڑا آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جس سے چاروں طرف سے آنے والے تیر جلجلا کو لگے، اور جلجلا کے پورے جسم پر تیر لگے، اور ایک بھی جگہ ایسی نہیں بچی جہاں جلجلا کو تیر نہ لگا ہو۔ اور اتنے تیر لگنے کے بعد بھی جلجلا نے 70 سے بھی زیادہ دشمنوں کو مار دیا تھا۔ جب دشمنوں نے امام حسین کے سارے ساتھیوں کو مار دیا تھا تو جلجلا ان سبھی لاشوں پر جا کر چکر لگا رہا تھا کہ کوئی زندہ تو نہیں۔ پھر سبھی کا چکر لگا کر امام حسین کے پاس گیا، اور پھر اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے رنگ لیا، اور گرم ریت میں اتنی زور سے پیر مارا کہ سارے میدان میں سناٹا چھا گیا، جسے دیکھ کر سارے دشمن کانپنے لگے۔ پھر عمر بن سعد نے جب گھوڑے کو دیکھا تو بولا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لاؤ، یہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسندیدہ گھوڑا ہے۔ جب لوگ جلجلا کو پکڑنے کے لیے قریب آئے تو جلجلا نے لوگوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا، اور انہیں سبھی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سعد بولا، اس گھوڑے کو چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ پھر جلجلا نے امام حسین کے پاس گیا اور رونے لگا، جیسے ایک ماں کو اس کا جوان بیٹا چھوڑ کر چلا گیا ہو، اور بے تحاشا اور بے زار رونے لگا۔ پھر باقر فقیر رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور بولے کہ تم تو کربلا میں ہی تھے جب جلجلا امام حسین کا طواف کر رہا تھا۔ تو باقر فقیر رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور بولے، امام حسین گھوڑے سے گرے تو وہ آپ کا طواف کرنے لگا، جس سے دشمنوں کا تیر نیزہ امام حسین پر نہ لگے، اور دشمنوں کے سارے تیروں کو جلجلا نے اپنے اوپر لے لیا، اور جلجلا کے جسم پر تیر ہی تیر تھے، اور زور زور سے کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم پر، نبی کے نواسے کو قتل کر رہے ہو۔ اور وہ گھوڑا امام حسین سے بولا کہ آپ میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا کہ اور کوئی بھی تیر آپ کو چھو تک نہیں سکے گا۔ پھر امام حسین فرماتے ہیں کہ اے جلجلا، میری بہن میری بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا حسین اپنے نانا کے پاس پہنچ رہا ہے۔ اور وہ گھوڑا خیموں کے پاس گیا اور زور زور سے آواز نکالنے لگا۔ بیویوں نے جب یہ سنا تو سوچنے لگی کہ مولا حسین آئے ہیں، اور جب یہ دیکھا کہ امام حسین کا گھوڑا آیا ہے اور امام حسین نہیں، جب انہوں نے جلجلا کو دیکھا کہ جلجلا تیروں سے گھائل ہے تو وہ سب رونے لگی۔ پھر بیوی سکینہ گھوڑے کے پاس آئی اور بولی کہ اے جلجلا بتاؤ، جب میرے بابا جنگ پر جا رہے تھے تو کیا وہ پیاسے تھے؟ کیا میرے بابا نے پانی پیا تھا، یا پھر میرے بابا کو پیاسا ہی شہید کر دیا تھا؟
اور زلزلہ رونے لگا اور بیوی یا حسین کے نعرے لگانے لگی۔ پھر بیوی سکینہ بولی کہ اے زلزلہ، میرے بابا گھوڑے سے اترے نہیں تھے نا، گر گئے تھے نا۔ پھر وہ شخص باقر فقیر سے بولا کہ پھر اس گھوڑے کا کیا بنا؟ تو باقر فقیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر دشمنوں نے زلزلہ کو اپنے پاس رکھنا چاہا، پر زلزلہ نے خود کو بحر فرات کے حوالے کر دیا۔ جب میرے حسین میری سواری ہی نہیں ہے تو میں جی کر کیا کروں گا؟ یہی زلزلہ کا یعنی کہ حسین کے گھوڑے کا واقعہ ہے۔ سلام ہو مولا حسین پر اور ان کے ساتھیوں پر۔